اچھا مولانا، اور کچھ دو چار مسائل جاننا چاہتا ہوں، بڑی بےحد ضروری ہے فی الحال امت کے لیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ سوال یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتا ہے یا اپنے اولاد کی طرف سے جو بالغ ہو گئے ہیں، کیا اپنے بالغ اولاد کی صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ یا شرائط میں اس کا کیا احکام ہے؟ شریعت میں اسے کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر جس آدمی پر واجب ہوتا ہے وہی آدمی کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، جو مسائل دریافت کیا ہے، یہ ہے کہ کیا شوہر پر ذمہ داری ہے جی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، یا اپنے بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کوئی باپ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس پر ذمہ داری ہے، باپ پر یا شوہر پر ذمہ داری ہے؟ جی تو صدقہ فطر خود اپنی طرف سے واجب ہوتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر باپ پر واجب ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی شوہر اپنے بیوی کی اجازت کے بغیر یا اجازت میں ہو، اس پر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا کسی باپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر خود شوہر اپنی خوشی سے یا کوئی باپ اپنی خوشی سے بالغ اولاد کی طرف سے یا اپاہج بالغ اولاد کی طرف سے اگر صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت سے بھی دے سکتے ہیں، اجازت کے بغیر بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس شوہر پر یا اس باپ پر بالغ اولاد کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر دینا چاہتے تو اپنے خوشی سے اگر دینا چاہتے، بھائی میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کر رہا ہوں، اجازت چاہیے، اگر اجازت ملی تب بھی ادا ہو جائے، جو مفتی بھی قول، جو فتویٰ جس پر ہے، اگر اجازت ملی تب بھی جائز ہے، ادا ہو جاتا ہے، اگر اجازت نہیں ملی تب بھی ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس پر ذمہ داری ہے، واجب ہے، واجب نہیں ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اپنی خوشی سے بیوی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اپنی خوشی سے بالغ اولاد کی طرف سے اگر صدقہ فطر ادا کر دیا جا رہا ہے تو اجازت ہے شریعت میں، لیکن باپ پر یا شوہر پر ذمہ داری نہیں ہے، بالغ اولاد کی طرف سے اور اپنے بیوی کی طرف سے۔ لیکن صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اپنی طرف سے، اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب ہے۔ کیا غریب غربا جو لوگ ہوتے ہیں، کیا اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے؟ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ صدقہ فطر نہ دے تو جو روزہ جو ہے موقف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ صدقہ فطر، پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب لوگوں پر، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب نصاب لوگوں پر، انسان پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ نصاب، جو صاحب نصاب وہ صدقہ فطر ادا کرے، اس پر واجب ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے۔ زکوٰۃ کے صاحب نصاب میں اور صدقۃ الفطر صاحب نصاب تھوڑا سا فرق ہے، اس میں الگ بات لمبی چوڑی ہو جائے گی، میں خلاصہ کہتا ہوں اس کی کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے، تو یہ صاحب نصاب آدمی، جو صاحب نصاب آدمی نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دے سکتا ہے، اس کا پیسہ دے سکتا ہے، اس کے وہ غنی ہے اور وہ مالدار ہے اور وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، اس کو دے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غریب پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ایک فضیلت ہے کہ روزے کے مہینہ میں جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے جن بندوں نے بندیوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی اجرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہ میں یہ سازش کرتا ہوں کہ جو غریب ہو چاہے مالدار ہو، سب آدمی صدقہ فطر نکالے، میں سازش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، کیونکہ حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ فضیلت کیا ہے کہ جن مسلمانوں نے رمضان کے مہینہ کی جو روزہ ہے رکھا ہے، اور روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے ان کے اس روزے کی کوتاہی کی جو ہے اس کی کفارہ بن جاتا ہے۔ روزے میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کی کفارہ ہو جاتا ہے، صدقہ فطر جو کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو میں سازش کرتا ہوں ہر غریب بھی شامل ہے، کتنا ہوتا ہے 50-60 روپیہ ہو جاتا ہے، اس کو میں کہتا ہوں ہر آدمی دے کے
میں رائے دیتا میں ایک ذہن پیش کرتا ہوں کہ اور مسلمان اس فضیلت سے محروم نہ رہے. دینا بہت بڑا ثواب کا اور جو آپ نے جو بتایا کہ کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ ناقص رہتا ہے, مکمل نہیں ہوتا ہے, ناقص ہی رہتا ہے. اب تو غلط ہے, اچھا کیونکہ صدقہ فطر الگ ہے اور روزہ الگ ہے. کسی نے نماز پڑھا ہے, پڑھ کے روزی کر رہا ہے, کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بھی روزی کر رہا ہے, لیکن روزی حلال کا ہونا چاہیے. نمازی بھی روزی جو کر رہا ہے وہ بھی حلال ہے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی روزی کر رہا ہے وہ بھی حلال ہے. ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ کا روزی حلال ہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو اس کی وجہ سے نماز چھوڑنا گناہ ہے, حرام ہے, اور اس حرامی کرنے کی وجہ سے آپ نے جو روزی کیا وہ بھی حرام ہے. ایسی کوئی بات نہیں. مطلب یہ کہ روزے الگ ہے, صدقہ فطر الگ ہے. روزہ جو رکھا انسان جو روزہ رکھے سب اس کا تو روزہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول منظور فرمائے, لیکن صدقہ فطر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے اس میں روزہ مکمل نہیں ہوتا, ناقص نہیں ہے, غلط بات ہے. یہ شریعت میں اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. مسئلہ مسائل جاننا ہم سب کے اوپر فرض ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے. بات یہ ہے مولانا, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے جو مرغی کے دکانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مرغی کاٹتے ہیں, کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے فوراً گرم پانی کے ساتھ نہلا دیتے ہیں, اور اس کو نہلانے کے بعد جو ہے اس کے اندر کی اس کے جو کھال ہوتے ہیں, جو بال ہوتے ہیں وہ سارے نکل دیتے ہیں, اور اس کے اندر میں جو نجاست وغیرہ ناری کے اندر میں رہتے ہیں وہ اندر ہی رہتے ہیں. اس کو پہلے پھاڑ کے نکل تو نہیں لیتے وہ لوگ, ایسے ہی اکثر دیکھتے ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں. کیا اس مرغی کو کھانا ہمارے اوپر جائز ہے یا حلال ہے یا حرام ہے, کیسے ہے اس کا شریعت میں اس کا کیا مسائل ہے, ایک بار ضرور بتائیے گا. بڑی اہم بڑی ضروری ایک مسئلہ کو آپ نے پوچھا ہے. سب لوگوں پر ہمارے اس دنیا میں جتنے سارے مرغی کے بزنس کرتے کاروبار کرتے ہیں, صرف یہی نہیں, گھر کے ہر ایک فرد ہر ایک افراد کو یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے, کیونکہ حلال اور حرام کے مسائل. جی مطلب ہے کہ اگر کوئی مرغی کو اس کا چھلکا اٹھانے کے لیے اگر ڈائریکٹلی گرم پانی میں ڈبا دیا اور اتنا دیر تک ڈوبے رہا, وہ ڈبا کے رکھا اس مرغی کو. اچھا, سب سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی مرغ کو سب سے پہلے کاٹ کے اس کا جو نجاست ہے, کیا کہتے ہیں ہمارے زبان میں بیٹ کہتے ہیں, بیٹ اردو میں بھی بیٹ وغیرہ کہتے ہیں, اس کو پہلے نکال دیں. اگر اس کو نکال کے باہر پھینک دیا, نکل کے باہر میں پھینک دیا تو یہ مسئلہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا, اور اگر بغیر نکالے اس کے اندر میں نجاست رہے بغیر, اگر کسی عورت نے کسی آدمی نے اس مرغ کو یا کوئی اسی طرح چھوٹا کوئی ایک جانور کو ذبح کر کے اگر تڑپتا ہوا گرم پانی کے اندر اگر ڈبا دیا اور اتنے دیر تک ڈبا کے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اس مرغ کے اندرونی کی جو نجاست ہے وہ گوشت پر آ جائے, اگر اتنا دیر جیسے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ قریب, میں جتنا سمجھ رہا ہوں کہ 1 منٹ 1.5 منٹ تک, اگر 1 منٹ سے سمجھ لیجیے, زیادہ گرم پانی ہوگا تو 1 منٹ ہی کافی ہے, آدھا منٹ ہی کافی ہے. تو آدھا منٹ 1 منٹ تک اگر ڈبا کے رکھ دیا پر تپتا ہوا گرم پانی کے اندر, اور نجاست کے ساتھ والی جو مرغ ہے اس کو, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, وہ نجاست کا جو بیٹ ہے, جو بیٹ کا اثر گوشت پہ آ جاتا ہے, اور آ جانے کی وجہ سے یہ تو بیٹ کیا نجاست ہے بھائی, اس کو تو آدمی نہیں کھاتا ہے, تو یہ نجاست کا اثر گوشت میں آ جاتا ہے, اور آنے کی وجہ سے یہ بھی نجاست بن جاتا ہے, اثر ہونے کی وجہ سے, تو یہ مرغ کو کھانا مسلمان کے لیے جائز حلال نہیں ہے. اور اگر اتنا دیر تک ڈبا کے, جیسے کہ گرم پانی پہ ڈبا دیا پھر سے فوراً نکال لیا, وہ نجاست کا اثر سرایت کرنے سے پہلے گوشت کے اندر ڈبا دیا, ڈبا کے جلدی فوراً اگر اس کو ہٹا دیا گرم پانی سے تل لیا, تو اتنا نہیں ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں. کیوں, اس کا کیا وجہ ہے, اس کا نجاست کا اثر گوشت پہ نہیں آتا ہے. جیسے کہ ہمارے علاقہ میں بہت سارے مائیں بہنیں ہیں جو کہ بازار میں گوشت بکتے ہیں, جو بکری کرتے ہیں, جیسے کہ مرغی کا گوشت, کوئی بھی جانور کا گوشت, سمجھ لیجیے کہ مرغی کا گوشت. تو وہ میں نے ایک عورت کو پوچھا تھا کہ آپ یہ جو نجاست ہے, جو بیٹ ہے, جو اس کو برڈ کہتے ہیں ہمارے زبان میں, اس کو اندر میں رکھ کر آپ پانی میں ڈباتے یا کیا کرتے. وہ اس عورت نے مجھے کہا کہ اگر اس کو نکال کے اگر ہم
पूरा मुर्ग को अगर गर्म पानी में डुबा दिया तो उसका जो देखने में जो रौनक है मुर्गी के अंदर वो नहीं रहता है। इसके अंदर जो बॉल वगैरह को निकलना नहीं रहता, इसलिए हम वो औरत ने मुझे बताया कि इसलिए हम इस मुर्ग के जो नजास होते हैं उसके अंदर में रख कर हम डुबा के उसका छिलका निकलता हूँ, उससे मुर्गी का जो रंग है वो अच्छे तरह निकल आता है। तो मैं कहता हूँ ये तो सरासर हराम है, सरासर हराम, क्योंकि ऐसा मुर्ग हो कि इसके अंदर नजासत है और गर्म पानी में डुबा के इतना देर तक डुबा दिया, 1 मिनट, और जो वजह से नजासत का असर गोश्त पर अगर आ जाए तो ये मुर्ग नजासत बन जाता है, गोश्त खाना मुसलमान के हराम बन जाता है। यानी सीधी बात ये है कि उसके अंदर के जो नारी होते हैं वो बाहर निकलने के बाद उसको अगर गर्म पानी के साथ नहलाया जाए तो कोई फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं। अगर उसके अंदर से अगर कोई 1 या 1.5 मिनट अंदर रखे, 1 मिनट आधा मिनट ही काफी है, अगर तब तक गर्म पानी हो तो आधा मिनट ही काफी है, तो नजासत का असर गोश्त पे आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इसको खाना हराम होगा, खाना हराम होगा, नजासत उस गोश्त में मिल जाता है। अगर फौरन निकल लिया तो हराम नहीं होगा, क्योंकि फौरन निकलने से तो उसका नजासत का असर गोश्त के अंदर नहीं आता है ना, इसलिए ये बात से हर मुसलमान को जानना जरूरी है। हमारे दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उम्मत में फायदा हो, हलाल खाए, हराम से बचे। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की हदीस है, कोई सही बात को लोगों तक पहुंचाना ये जन्नत के रास्ते का काम है, इसीलिए हम सब सही बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी लाइक और शेयर करें इंशाल्लाह, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मौलाना से और भी मुलाकात करेंगे, उनके मदरसे जाएंगे, उनके मदरसे जाके हम लोग सब बात करेंगे, और भी इल्मी एतबार से जो मसला मसाइल है आप सब कमेंट में लिखिएगा, और आपकी अगर कोई मसला मसाइल पेश आए कमेंट में बताएगा, हम हजरत की जो है नंबर भी दिया जाएगा, आप लोग बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।